السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے نور راجپوت کا ناول عنکبوت ایپیسوڈ 34. جیسے ہی اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی نئی فلم کی ایڈیٹنگ مکمل ہوئی اور فائنل کٹ تیار ہوا، اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے مالک یعنی مسٹر جوزف نے ایڈمبرا میں اپنے دفتر سے ایک وسیع پروموشنل مہم کا آغاز کیا. سب سے پہلا قدم ڈیجیٹل دنیا میں اٹھایا گیا. ایک مختصر پر اسرار ٹیزر آن لائن جاری کیا گیا جس میں فلم کے سب سے دلکش بصری پہلوؤں اور جیکب ایلبرٹ اور جینی رابرٹ کے درمیان برقی کیمسٹری کی صرف ایک جھلک دکھائی گئی. اس ٹیزر نے فوری طور پر سوشل میڈیا پر تجسس کی لہر دوڑا دی اور لوگ ہیش ٹیگ کے ساتھ فلم کے بارے میں بات کرنے لگے. کچھ ہی ہفتوں بعد مہم حقیقی دنیا میں نظر آنے لگی. ایڈنبرا کی تاریخی رائل مائل سے لے کر لندن کے مصروف ویسٹ اینڈ تک بڑے بڑے بل بورڈز اور پوسٹرز نمودار ہوئے جن پر جیکب ایلبرٹ کی گہری نگاہیں اور جینی رابرٹ کی دلکش مسکراہٹ ایڈنبرا کے مشہور پس منظر کے ساتھ نمایاں تھی. اسی دوران پریس جنکٹ کا سلسلہ شروع ہوا. جیکب اور جینی، جن کے ساتھ کبھی کبھار فخر اور گھبراہٹ کے ملے جلے تاثرات لیے جارج جوزف بھی ہوتا، ایڈنبرا اور لندن کے درمیان سفر کرتے رہے. انہوں نے بڑے فلمی رسالوں، قومی اخبارات، ریڈیو اسٹیشنوں اور ویب سائٹس کے لیے انٹرویوز دیے، فوٹو شوٹس میں حصہ لیا اور فلم کے منفرد ویژن اور اپنے کرداروں پر بات کی. اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کی سوشل میڈیا ٹیم نے آن لائن ماحول کو گرمائے رکھا. فلم کے آفیشیل پیجز پر روزانہ پردے کے پیچھے کی کہانیاں، سیٹ کی تصاویر، جارج کی طرف سے کسی مشکل شاٹ کی وضاحت پر مبنی مختصر ویڈیوز اور مداحوں کے لیے دلچسپ مقابلے شیئر کیے جا رہے تھے. ہیش ٹیگ فلم ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ٹرینڈ کرنے لگا. جینی اور جیکب بھی اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے، سیٹ کی ذاتی یادیں شیئر کر رہے تھے اور مداحوں کے سوالات کے جواب دے کر ان سے براہ راست تعلق قائم کر رہے تھے. مہم میں تیزی تب آئی جب فلم کا مکمل ٹریلر لانچ کیا گیا. یہ ٹریلر، جو ایک مقبول پرائم ٹائم ٹی وی شو کے دوران پہلی بار نشر ہوا، کہانی کی گہرائی، جیکب اور جینی کی اسکرین پر محبت اور جارج جوزف کی ڈائریکشن کی پختگی کو زیادہ تفصیل سے سامنے لایا. اس نے فلم کے لیے توقعات کو مزید بلند کر دیا. اس کے فوراً بعد جارج، جیکب اور جینی نے برطانیہ کے ایک مشہور ٹاک شو میں شرکت کی جہاں انہوں نے اپنی حاضر جوابی اور دلکشی سے میزبان اور ناظرین کو یکساں طور پر متاثر کیا اور فلم کے مرکزی کرداروں کے طور پر اپنی حیثیت کو مزید مستحکم کیا. آخر کار ایڈنبرا میں فلم کے شاندار پریمیئر کی رات آ گئی. شہر کے سب سے بڑے سینما کے باہر سرخ قالین بچھایا گیا تھا. فلیش بلب کی چکا چوند میں لیموزین گاڑیاں رکیں جن سے فلم انڈسٹری کی نامور شخصیات، میڈیا کے نمائندے اور شہر کے معززین اترے. ان سب کا استقبال ایک خوش باش اور پروقار مسٹر جوزف نے کیا. جارج فخر اور ہلکی سی بے چینی کے ساتھ ریڈ کارپٹ پہ چلا، جبکہ جیکب اور جینی، جو مکمل فلمی ستاروں کی طرح لگ رہے تھے، میڈیا کے ہجوم کو بڑے اعتماد اور مسکراہٹ کے ساتھ سنبھال رہے تھے. ماحول اس فلم کے لیے جوش و خروش اور گلیمر سے بھرپور تھا. اور پھر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا. ایڈنبرا کی روشنی کے نام سے یہ فلم برطانیہ بھر کے سینما گھروں میں ریلیز ہو گئی. بڑے شہروں کے ملٹی پلیکس سے لے کر چھوٹے قصبوں کے تھیٹرز تک شائقین قطاروں میں کھڑے تھے جو مہینوں کی ماہرانہ اور مسلسل پروموشن مہم سے کھینچے چلے آئے تھے. سینما ہال کی بتیاں مدھم ہوئیں، اسکرین پر اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کا لوگو نمودار ہوا اور جوزف خاندان کی امنگوں، جارج کے ڈائریکٹوریل ڈیبیو اور جیکب و جینی کی اسٹار پاور کا نتیجہ بڑی اسکرین پر نظر آنے لگا. پروموشن کی جنگ جیت لی گئی تھی. اب شائقین کے فیصلے کا انتظار تھا. جیکب، مسٹر ایلبرٹ، جارج، جینی اور بھی لوگ وہاں موجود تھے. مسٹر جوزف بھی تھے، مگر انہیں کچھ کھٹک رہا تھا. جیکب نسا کو نہیں لایا تھا. اس کے مطابق نسا کو زکام تھا، وہ نہیں آ سکتی تھی. وہ سینما ہال سے باہر نکل آئے، بار بار نسا کا نمبر ملایا مگر وہ بند جا رہا تھا.
ان کا دل آج عجیب سا ہو رہا تھا۔ وہ بنا کسی کو بتائے اپنی گاڑی لیے نسا کے گھر کی طرف مڑ گئے۔ کافی دن ہو گئے تھے اسے دیکھے، اس سے ملے۔ دل کر رہا تھا آج اس سے ملنے کا۔ یوں بھی جیکب اسے الگ گھر میں رکھتا تھا، وہ دونوں مسٹر ایلبرٹ کے ساتھ نہیں رہتے تھے۔ جب وہ نسا کے گھر پہنچے تو گارڈ پہلے انہیں دیکھ کر ہچکچایا اور پھر دروازہ کھول دیا۔ سردی میں ٹھٹرتے دروازے کو کھول کر اندر لاؤنج میں قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ لاؤنج کے وسط میں ٹھنڈے فرش پر نسا اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، بدن پر زخموں کے نشان تھے اور وہ دبی دبی کراہوں سے اپنے وجود کا اعلان کر رہی تھی۔ جیکب نے آج پھر اس پر تشدد کیا تھا، اور وجہ جارج تھا، کیونکہ اس کی اور جینی کی کیمسٹری سے زیادہ جارج اور جینی کی پروموشن اور انٹرویوز کے دوران دیکھنے والی کیمسٹری کو پسند کیا جا رہا تھا۔ حالانکہ وہ ہیرو تھا اور جارج ڈائریکٹر، بس یہی بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ مسٹر جوزف کی وہ فولادی روب دار شخصیت ایک ہی پل میں پاش پاش ہو گئی۔ وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھے، ان کا دل سینے میں دھڑکنا بھول گیا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ نسا کا جسم درد سے چور تھا اور وہ مشکل سے اپنے آپ کو سنبھال پا رہی تھی۔ نسا، یہ کیا ہوا؟ مسٹر جوزف کی آواز حلق میں پھنس کر رہ گئی۔ ان کی آنکھوں میں ناقابل یقین درد اور سوال تھا۔ نسا نے اپنی زخمی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ ایک پل کو ان کی پہچان نے اسے جھنجھوڑا اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنا آپ ان سے چھڑا لیا۔ درد کے باوجود اس کے اندر ایک ایسی سختی تھی جو کسی چٹان سے کم نہ تھی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ اس کے نچلے ہونٹ سے خون کی لکیر بہہ رہی تھی جو اس کے پیلے چہرے پر کسی گہرے سرخ زخم کی طرح نمایاں تھی۔ مسٹر جوزف کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ کیسا لگ رہا ہے مجھے یوں دیکھ کر ڈیڈ؟ نسا کی آواز زخمی تھی مگر اس میں بلا کی کڑواہٹ تھی۔ آپ مجھے یوں ہی دیکھنا چاہتے تھے نا، کہ میں بے جان بن جاؤں، بس آپ کے اشاروں پر چلوں، اف بھی نہ کروں؟ اس نے اپنے خون آلود ہونٹ پر انگلی پھیری جیسے اس زخم کو نمایاں کر رہی ہو۔ تو دیکھیے، میں نے اپنے ہونٹ سی لیے ہیں، آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی شکوہ اس ہونٹ سے نہیں نکلے گا جس پر خون جم رہا ہے۔ مسٹر جوزف کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب بڑھے، اسے گلے لگانے، اس کے زخموں کو تھامنے کے لیے۔ نہیں، نسا نے اپنا ہاتھ آگے کر کے انہیں روکا۔ جائیں ڈیڈ، جائیں۔ آپ کی بیٹی اسی دن مر گئی تھی جس دن وہ جوزف پیلس سے رخصت ہو کر اس گھر میں آئی تھی۔ جائیں اور اپنی شان سلامت رکھیے، اسے قائم رکھیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بس ایک سرد پتھرائی ہوئی چمک تھی۔ جو شخص اپنی شان کی خاطر اپنے سگے بیٹے کو سال بھر قید رکھ سکتا ہے، اسے تڑپا سکتا ہے، اسے ٹارچر کر سکتا ہے، اس کا چہرہ بگاڑ سکتا ہے، وہ باپ کیسے ہو سکتا ہے؟ باپ تو اولاد کے زخم پر مرہم رکھتا ہے، انہیں پناہ دیتا ہے۔ مسٹر جوزف کا چہرہ فق ہو گیا، ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ وہ اسے سمجھانے، پچکارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا ہاتھ بار بار اس کی طرف بڑھتا تھا اسے چھونے کے لیے۔ نسا بچے، مجھے تمہیں اسپتال لے جانے دو۔ لیکن نسا نے سختی سے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرے دل سے آپ اسی دن اتر گئے تھے ڈیڈ، اسی دن جس دن مجھے پتا چلا کہ آپ نے اپنی جھوٹی شان اور اکڑ کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی دی۔ آپ نے اسے قید کیا تاکہ آپ کا نام اونچا رہے، آپ کی حرمت پر حرف نہ آئے۔ وہ سسک رہی تھی لیکن اس کی آواز میں ایک فیصلہ کن سختی تھی۔ آپ نے اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنی عظمت کو سلامت رکھا نا، اپنی شان کو قائم رکھا۔ اب اسی عظمت اور اسی شان کے ساتھ جئیں، کیونکہ میں آپ سے، آپ کے نام سے، جوزف پیلس سے سارے رشتے توڑ چکی ہوں۔ جائیں ڈیڈ، یہاں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے اپنا رخ موڑ لیا اور لڑکھڑاتی قدموں سے گھر کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگی، جیسے اس کے لیے مسٹر جوزف کا وجود اس لاؤنج میں رہا ہی نہ ہو۔ مسٹر جوزف وہیں فرش پر جمے کھڑے رہ گئے۔ ڈریکولا جیسے سرد شخص کے اندر پہلی بار ایڈمبرا کی سردی اتری، مگر ان کے اندر جو قیامت برپا تھی وہ اس بیرونی سردی سے کہیں جان لیوا تھی۔
ان کے سامنے ان کی بیٹی کا زخمی جسم اور اس کی آنکھوں میں اپنی ذات سے مکمل انکار تھا۔ ایک ایسا منظر جس نے ان کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ ان کی ساری شان، سارا دبدبا اس لمحے بے معنی ہو گیا تھا۔ وہ ایک ایسے باپ تھے جن کے اپنے بچوں نے ان کی تمام تر دولت اور طاقت کے باوجود انہیں مسترد کر دیا تھا۔ لاؤنج میں صرف ایڈمبرا کی سرد ہوا اور ایک ٹوٹے ہوئے باپ کی خاموشیوں کی دبی ہوئی آواز رہ گئی تھی۔ ملتے ہیں کہانی کے ایک اور عنکبوت سے، جنہیں برہم تھا کہ ان کا گھر سب سے مضبوط ہے، جنہیں اپنی سلطنت پر گھمنڈ تھا، جنہیں اپنی عظمت سب سے پیاری تھی۔ آج ان کا بھرم پاش پاش ہوا تھا۔ سفر کیسے گزرا کچھ پتہ نہ چلا۔ مسٹر جوزف جب جوزف پیلس پہنچے انہیں کچھ خبر نہیں ہوئی۔ یاد رہی تو بس نسا کی باتیں اور اس کی تکلیف۔ اس وقت جوزف پیلس خاموشی کی نظر تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئے اور پھر کمرے میں آنے کے بعد ان کا ہاتھ ایک نمبر میں لا رہا تھا، نیل کیفے کا نمبر۔ گھنٹی بجی اور فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، ولیم کی مصروف سی آواز سنائی دی۔ مسٹر جوزف نے سپاٹ چہرہ لیے کچھ کہا اور پھر فون بند ہو گیا۔ دور ایڈمبرا کا سب سے مشہور سینما ہال فلم بینوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ پردے پر فلم چل رہی تھی اور ہال تالیوں اور سرسراہٹ سے گونج رہا تھا۔ اچانک جارج کا فون بج اٹھا۔ مسٹر جوزف کی کال تھی۔ اس نے نظر ادھر ادھر دوڑائی، وہ انہیں کہیں نظر نہیں آئے۔ وہ فون سننے کے لیے باہر نکلا اور پھر اس کے چہرے کا رنگ یکدم فق ہو جاتا ہے، جیسے کسی نے اس کے چہرے پر ٹھنڈے پانی کا سیلاب امٹ دیا ہو۔ جیکب نے اسے دیکھا اور پھر اشاروں سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، جس پر جارج نے اسے اشارے سے باہر بلایا۔ سب ٹھیک ہے نا، تم پریشان کیوں ہو؟ وہ فکر مندی سے بولا۔ جیکب، مجھے ابھی فون آیا ہے، ڈیڈ کی طبیعت بہت خراب ہے، ہمیں فوراً نکلنا ہوگا۔ جیکب نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن جارج کے چہرے پر ایسی پریشانی تھی کہ وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ مگر جیکب نے کچھ کہنا چاہا۔ وہ گارڈز کو بلانا چاہتا تھا، پر جارج نے اس کے بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ جلدی چلو، وہ اسے بازو سے کھینچ کر لے گیا۔ سینما کا عملہ انہیں دیکھ کر احتراماً سر جھکاتا رہا۔ انہیں کیا خبر کہ اندر کیا منصوبہ بن رہا تھا۔ سینما سے باہر نکل کر جارج نے جیکب کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جلدی چلو جارج، لیکن گارڈز، وہ الجھا۔ میں نے جینی کو میسج کر دیا ہے، وہ سب پیچھے نکلیں گے۔ ایسے سب ایک ساتھ جائیں گے تو لوگوں کو شک ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا ہماری فلم کی اس کامیاب لانچ پر ایسا کچھ ہو۔ جارج کا انداز ایسا تھا کہ جیکب مطمئن ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے جینی کو ایک میسج چھوڑا اور گاڑی تیزی سے جوزف پیلس کی سمت بڑھنے لگی۔ گاڑی کچھ دیر تک شہر کی روشنیوں میں چلتی رہی، لیکن پھر جارج نے اچانک ایک سنسان اور تاریک سڑک کی طرف موڑ لیا۔ جیکب نے حیرت سے پوچھا، جارج، یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ جوزف پیلس تو اس طرف نہیں ہے۔ اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ جارج نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی سرخ آنکھیں سڑک پر جمی تھیں اور چہرہ انتہائی سرد و سپاٹ تھا۔ سڑک کے دونوں طرف گھنے درخت تھے اور کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ ماحول میں ایک پراسرار خاموشی چھا گئی، جسے صرف گاڑی کے انجن کی آواز توڑ رہی تھی۔ جیکب کے دل میں ایک انجانا خوف سر اٹھانے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کے اپنے گارڈز بھی اس کے ساتھ نہیں تھے۔ جارج بڑی ہوشیاری سے اسے تنہا یہاں تک لے آیا تھا۔ اچانک گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ رک گئی۔ سڑک کے عین درمیان ایک مضبوط اور دراز قد آدمی کھڑا تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں اس کا سراپا واضح ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک گہرا نشان تھا، جو اسے کسی مجرم جیسا روپ دے رہا تھا۔ اس کی آنکھیں غضبناک تھیں اور وہ سیدھا جیکب کو گھور رہا تھا۔ جیکب ابھی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ جارج نے جیب سے ایک پستول نکالا اور اسے جیکب کی کنپٹی پر رکھ دیا۔ جیکب ساکت رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جارج، اس کا اپنا ڈائریکٹر، اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ گاڑی سے باہر نکلو جیکب، جارج نے سرد لہجے میں کہا۔ اس کی آواز میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ جیکب ہکا بکا رہ گیا۔ اس کا دماغ معوف ہو گیا۔ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ باہر کھڑا شخص ولیم تھا، جس کا چہرہ انتقام کی آگ سے دہک رہا تھا۔
وہ جیکب کو ان آنکھوں سے گھور رہا تھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ جارج نے پستول کا دباؤ بڑھایا۔ میں نے کہا باہر نکلو۔ جیکب آہستہ آہستہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کی نظریں ولیم کے چہرے پر جمی تھیں۔ ولیم کے چہرے پر موجود نشان اور اس کے غضبناک آنکھیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ جیکب کو احساس ہوا کہ وہ ایک ایسے جال میں پھنس گیا تھا جہاں سے نکلنا ناممکن ہے۔ اس کی تمام دولت، شہرت اور اثر و رسوخ اس ویران سڑک پر بے معنی ہو گئے تھے۔ ولیم کی شکل ایک شکاری کی طرح تھی جس کا شکار اس کے سامنے آ گیا ہو۔ جیکب گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے قدم متزلزل تھے مگر چہرے پر اب بھی تکبر کی ایک ہلکی سی لکیر تھی۔ اس نے جارج اور ولیم کو دیکھا اور حقارت آمیز لہجے میں کہا، تم لوگ پچھتاؤ گے، مجھ سے پنگا لینا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کی پول کھل چکی ہے۔ جارج نے مسکرا کر پستول نیچے کیا مگر اسے ہاتھ میں ہی تھامے رکھا۔ پچھتاؤ گے تو تم جیکب؟ اس کی آواز برف جیسی سرد تھی۔ ولیم جو سڑک کے بیچ میں ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا، اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لوہے کی موٹی سلاخ کو ایڈجسٹ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ رات کی تاریکی بھی اس کے غصے کو چھپا نہیں پا رہی تھی۔ سلاخ پر چاندنی پڑ رہی تھی اور اس کی چمک خوفناک لگ رہی تھی۔ جیکب نے ولیم کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اپنے سٹار ہونے کی اکڑ میں بولا، دیکھو جارج، تم جانتے ہو میں کون ہوں۔ میں تمہاری فلم کا ہیرو ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کا نتیجہ تم لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میرا کیریئر تباہ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ جارج کا قہقہا ابھرا، ایک ایسی ہنسی جس میں کوئی خوشی نہیں تھی، صرف کراہیت اور نفرت تھی۔ تمہیں ہاتھ لگانے کی تکلیف کیوں اٹھاؤں گا میں کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے ولیم کی طرف اشارہ کیا، میں نے تو بس تمہیں صحیح جگہ پہنچایا ہے۔ جیکب نے ولیم کے سراپے کو دیکھا، اس کے چہرے پر موجود بدنما نشان کو گھورا اور ایک بار پھر تمسخرانہ انداز میں کہا، یہ مجھ سے لڑے گا؟ یہ وہی ولیم ہے نا جسے تم لوگوں نے دھکے مار کر نکال دیا تھا۔ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، ورنہ اس کے ساتھ وہ ہوگا جو اب تک نہیں ہوا۔ وہ ڈرا ہوا تھا مگر کھوکھلے جملوں سے اپنے ڈر کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیکب کے یہ الفاظ ولیم کے سینے میں کسی تیز دھار خنجر کی طرح پیوست ہوئے۔ اس نے نسا کو جس حالت میں دیکھا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جیکب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ میں ولیم نہیں ولی ہوں، میں لڑتا نہیں تباہ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ جیکب کچھ سمجھ پاتا یا کوئی رد عمل ظاہر کرتا، وہ بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا۔ لوہے کی سلاخ ہوا میں لہرائی اور دھم کی آواز کے ساتھ جیکب کی ٹانگ پر پڑی۔ جیکب کے منہ سے ایک دل خراش چیخ نکلی۔ وہ لڑکھڑا کر زمین پر گرنے لگا لیکن ولیم نے اسے بازو سے پکڑا اور کھڑا رکھا تاکہ وہ اسے مزید دھو سکے۔ سلاخ برستی رہی۔ جیکب کی پنڈلیوں، بازوؤں، کمر اور کندھوں پر پے در پے وار ہو رہے تھے۔ ہر وار کے ساتھ جیکب کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ درد کی شدت ناقابل برداشت تھی۔ وہ زمین پر لوٹنا چاہتا تھا، بھاگنا چاہتا تھا مگر ولیم کی آہنی گرفت اور لوہے کی سلاخ اسے مسلسل عذاب دے رہی تھی۔ اس کا جسم درد سے اکڑ رہا تھا اور ذہن معوف ہو رہا تھا۔ اسے جیکب شروع سے زہر لگتا تھا۔ وہ ہوتا تو نسا کی شادی کبھی اس سے نہیں ہوتی۔ اس وقت اس کا دل رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ جس حالت میں وہ نسا کو اسپتال چھوڑ کر آیا تھا، کوئی اور ہوتا تو وہیں ڈھہ جاتا۔ اس کے ہر ایک وار پر جیکب پہلے سے زیادہ زور سے چلا رہا تھا اور ولیم اسے پوری قوت سے مار رہا تھا۔ جارج گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، جیسے وہ کوئی فلم دیکھ رہا ہو، نہ کہ اپنے ہیرو کو پٹتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں زخمی تھیں۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ ولیم جیکب کے معاملے میں ٹھیک تھا، وہ ہمیشہ سے ٹھیک تھا۔ نسا کی شادی اس سے نہیں ہونی چاہیے تھی۔ جیکب کی چیخیں جب زیادہ اونچی ہوئیں اور وہ درد سے تڑپنے لگا تو ولیم نے سلاخ روک دی، مگر آنکھوں میں وہی جنون تھا۔ اس نے جارج کی طرف دیکھتے ہوئے کرخت آواز میں کہا، اس کا منہ بند کرو، میں اس کی بکواس نہیں سننا چاہتا۔ جارج نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور اندر سے ایک موٹا کپڑا نکالا۔
وہ جیکب کے قریب آیا جو درد سے دوہرا ہوا زمین پر گرا پڑا تھا۔ جیکب نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی مگر اس کے جسم میں سکت نہیں تھی۔ جارج نے بے رحمی سے کپڑے کو جیکب کے منہ پر رکھا اور پیچھے گرہ لگا دی۔ جیکب کی چیخیں اب گھٹی ہوئی آوازوں میں بدل گئیں جو اس کے گلے سے نکل کر کپڑے میں دب کر رہ گئیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ منہ بند ہونے کے بعد ولیم ایک بار پھر جیکب پر ٹوٹ پڑا۔ سلاخ کے وار پہلے سے زیادہ وحشیانہ ہو گئے تھے۔ وہ مارنے کے ساتھ ساتھ بڑبڑا رہا تھا، میں نے کہا تھا میری بہن سے دور رہنا، یہ میری بات نہ ماننے کے لیے۔ دھم کی آواز گونجی، یہ اس دن کے لیے جب تم نے میری بہن سے شادی کی، یہ ہے اس دن کا حساب جب تم نے میری بہن پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا، یہ اس تھپڑ کی قیمت ہے، یہ ان آنسوؤں کا بدلہ ہے جو وہ بہاتی رہی، یہ اس ہر زخم کے لیے جو تم نے اسے دیا۔ جیکب کا جسم اب لہو لہان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وہ صرف درد سے تڑپ سکتا تھا، گونگی آوازیں نکال سکتا تھا اور ولیم کی وحشتناک آنکھوں میں دیکھ سکتا تھا۔ وہ ہیرو جو ابھی چند لمحے پہلے سینما کے پردے پر جلوہ گر تھا، اب ایک سنسان سڑک پر ولیم کے ہاتھوں عبرت کا نشان بن رہا تھا۔ جارج خاموشی سے کھڑا رہا، تاریکی، درد، انتقام کا یہ خوفناک رقص دیکھتا رہا۔ تمہیں میں اتنا تڑپاؤں گا کہ تم عورت کے سائے سے بھی دور رہو گے۔ رات اور گہری ہوتی جا رہی تھی اور سڑک پر صرف سلاخ کی دھم دھم اور جیکب کی گھٹی ہوئی کراہوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ سٹار لائٹ اسٹوڈیو کی فلم کا وہ منظر تھا جو کبھی پردے پر نہیں آ سکتا تھا۔ اسپتال کا ایک کمرہ اس وقت سوگوار اور بھاری ہے۔ کمرے کے اندر نسا بیڈ پر لیٹی تھی۔ اس کا جسم نحیف اور بے جان سا لگ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں اور ہاتھوں میں کئی ڈرپس لگی ہوئی تھیں جن کی نالیاں زندگی بخش سیال اس کے وجود میں منتقل کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا اور اس پر تکلیف کے گہرے سائے منڈلا رہے تھے۔ مشینوں کی مدھم بیپ کمرے کی خاموشی کو توڑ رہی تھی جو اس کی نازک حالت کی گواہی دے رہی تھی۔ کمرے کے باہر راہداری میں جارج، جینی، نینی اور ولیم بے چینی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے چہروں پر پریشانی اور دکھ نمایاں تھا۔ وہ گھنٹوں سے نسا کے ہوش میں آنے کی دعا کر رہے تھے۔ ہر گزرتا لمحہ ان کی امیدوں کو مزید آزما رہا تھا۔ اور پھر اچانک اندر سے ایک کربناک چیخ سنائی دی۔ نسا ہوش میں آ گئی تھی لیکن اس کے ہوش میں آنے کے ساتھ ہی اس کے اندر کا طوفان پھٹ پڑا تھا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو، وہ چلا رہی تھی۔ اس کی آواز میں دہشت اور تکلیف بھری تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، گویا وہ اب بھی کسی کابوس کے چنگل میں ہو، حالانکہ اس کی تو زندگی ہی کابوس بن چکی تھی۔ وہ اپنے حواسوں میں پوری طرح نہیں تھی۔ دکھ کی بات یہ تھی کہ وہ حاملہ تھی۔ اسے ایک دن پہلے ہی یہ خوشخبری ملی تھی اور ابھی اس نے جیکب کو بتایا بھی نہیں تھا، پر جیکب کے وحشیانہ تشدد نے اس کے پیٹ میں پلتے ننھے وجود کو نگل لیا تھا۔ اس صدمے اور جسمانی تکلیف نے اسے شدید دھچکا پہنچایا تھا۔ باہر کھڑے سب لوگ تیزی سے کمرے میں بھاگے۔ وہ اسے اس حال میں دیکھ کر مزید دکھی دل ہو گئے۔ وہ سب مل کر اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے، اسے تسلی دے رہے تھے۔ اسی لمحے نسا نے ولیم کو دیکھا، شاید اسے اس میں کوئی پناہ گاہ نظر آئی۔ ولیم! وہ اپنا بے قابو وجود لیے اسے پکارنے لگی۔ ولیم اس کی طرف لپکا اور نسا نے اس سے لپٹ کر زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ اس کی سسکیاں کمرے میں گونجتی رہیں جو اس کے اندر کے کرب کا اظہار کر رہی تھیں۔ وہ روتی رہی، خوب روئی، اپنا سارا دکھ، سارا غصہ، ساری مایوسی آنسوؤں کی صورت بہا دی۔ مسٹر جوزف کا خیال آتے ہی وہ روتے روتے وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بولی، میں آج کے بعد جوزف پیلس نہیں جاؤں گی، کبھی نہیں۔ میں ڈیڈ سے بھی نہیں ملوں گی۔ اس کی آواز میں تلخی اور وحشت تھی۔ انہیں ہی خوش کرنے کے لیے میں نے یہ شادی کی تھی۔ وہ بے ربط بول رہی تھی۔ ولیم اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جارج اور جینی کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ جارج کے اندر لاوا پھٹ رہا تھا۔ وہ جیکب کو گولیوں سے اڑا دینا چاہتا تھا۔ اس نے خود پر بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ اسی دوران آفیسر پال ہسپتال پہنچا۔ وہ ایک لمحے کے لیے راہداری میں ٹھہرا۔
وہ نسا کو بہت پہلے سے پسند کرتا تھا، لیکن جب اس کی شادی کی خبر سنی تھی تو خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اب اسے نسا کی خراب حالت کا علم ہوا تو وہ خود کو روک نہ سکا۔ جب اس کمرے کے دروازے سے اندر جھانکا اور نسا کو اس حال میں ڈرپس میں جکڑی ہوئی روتے سسکتے دیکھا تو اس کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اس کا دل درد سے پھٹ رہا تھا۔ وہ معصوم شہزادیوں جیسی لڑکی یہ سب ڈیزرو نہیں کرتی تھی۔ اس کے چہرے پر غصے اور غم کے تاثرات ابھرے۔ جیکب کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ اب وہ اسے نہیں چھوڑے گا، ہوگا وہ کہیں کا سپر اسٹار، پر اب پال اسے بتائے گا کہ ایک پولیس آفیسر کیا کر سکتا ہے۔ مگر وہ مزید یہ منظر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نسا کا درد اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ایک گہری سانس لے کر اپنے اندر کے جذبات کو دباتا ہوا آفیسر پال خاموشی سے کمرے کے دروازے سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس راہداری سے باہر نکل گیا۔ اس کے قدم بھاری تھے اور اس کے دل میں نسا کی تکلیف اور جیکب کے لیے شدید نفرت تھی۔ کمرے کے اندر نسا کی سسکیاں اور باہر راہداری میں پال کا درد، سب کچھ اس المیہ کی داستان سنا رہا تھا۔ رات کی گہری سیاہی جوزف پیلس پر سکون کی چادر تانے ہوئے تھی۔ مسٹر جوزف اپنے وسیع و عریض شاندار اور قیمتی اشیاء سے سجے کمرے میں ریشمی چادروں میں آڑے ترچھے پڑے تھے۔ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر نیند کی گولیاں پڑی تھیں، جانے انہوں نے کتنی کھائی تھیں۔ ان کی فلم کامیاب ٹھہری تھی، پر اس کامیابی کا بدلہ جو انہوں نے چکایا تھا وہ اس وقت ان کا دماغ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس لیے نیند کی دوا لے کر وہ حقیقت سے فرار ہو گئے۔ باہر کی خاموشی کے برعکس ان کے اندر ایک طوفان برپا ہونے کو تھا۔ نیند گہری ہوئی تو حقیقت کی سرحدیں دھندلانے لگیں اور وہ لاشعوری طور پر کابوس کی ہولناک وادی میں اتر گئے۔ یہاں کا منظر دھندلا، غیر حقیقی اور سایوں سے اٹا ہوا تھا۔ ہوا میں ایک ناقابل بیان بوجھ اور اداسی گھلی تھی۔ تبھی دھند کے پار سے ایک مانوس سایہ نمودار ہوا۔ وہ افق اورنگزیب تھیں، ان کی محبوب بیوی، جن کی یادیں انہوں نے بظاہر نفرت کی راکھ تلے دفن کر دی تھیں، مگر آج 21-22 سال بعد وہ ان کے سامنے کھڑی تھیں، بالکل ویسی ہی، مگر ان کی آنکھوں میں صدیوں کا دکھ اور تھکن تھی۔ ان کے لبوں پر ایک تلخ اداس مسکراہٹ تھی۔ مسٹر جوزف کا دل جیسے کسی نے اپنی آہنی گرفت میں لے لیا۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے پتھر کا بنا رہتا تھا، اس منظر کی تاب نہ لا سکا۔ برسوں سے دبائی ہوئی محبت، پچھتاوے اور شدید تکلیف کا ایک آتش فشاں ان کے اندر پھٹ پڑا۔ وہ بھول گئے کہ انہوں نے افق کی ہر یاد کو مٹانے کی قسم کھائی تھی۔ وہ بھول گئے کہ انہوں نے ولیم کی خاطر اپنے دل کو سخت کر لیا تھا۔ اس لمحے صرف ایک تڑپ تھی، افق کو چھو لینے کی، ان سے بات کرنے کی، شاید معافی مانگنے کی۔ وہ بے اختیار ان کی طرف بڑھے، ہاتھ بڑھایا، مگر افق پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ الٹے قدموں چل رہی تھیں۔ ان کے اور جوزف کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر نظریں جوزف پر جمی تھیں۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی کڑواہٹ اور گہرا درد تھا۔ جوزف، ان کی آواز خواب کی دنیا میں گونجی۔ آپ نے کہا تھا آپ ولی سے پیار کرتے ہیں۔ ان کی آواز میں شکوہ تھا۔ آپ نے اسے وہ تکلیفیں دیں جو شاید کسی باپ نے نہ دی ہوں، پھر بھی اس نے اپنی پہچان بنا لی، وہ مضبوط بن گیا۔ افق کے آنسو رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ لیکن اب اسے جانے دیں، اسے آزاد کر دیں جوزف۔ آپ کو لگتا ہے میری محبت آپ کے لیے ختم ہو گئی تھی، اس لیے میں آپ کو چھوڑ گئی؟ نہیں جوزف، ایسا نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں اگر کسی مرد سے بے پناہ محبت کی ہے تو وہ آپ ہیں، صرف آپ۔ ان کا ہر لفظ جوزف کے دل پر ہتھوڑے کی طرح برس رہا تھا۔ افق رو رہی تھیں، ان محبت بھری نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھیں جس نے ان کے بقول انہیں مرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ ان کا اپنا ذہن تھا، ان کا اپنا دماغ، اپنا دل۔ دل و دماغ کی جنگ میں انہوں نے افق کو دیکھا۔ وہ سب باتیں جو ان کا دل ان سے کہتا تھا اور وہ مانتے نہیں تھے، وہ فی الوقت افق کے ذریعے ان کے دماغ نے ان تک پہنچا دی تھیں۔ میری اس محبت کا پاس رکھیں جوزف، کیونکہ ولیم ولی وہ ہماری محبت کی آخری نشانی ہے۔ اسے جانے دیں، اسے آزاد کر دیں، اسے جانے دیں۔ افق کی آواز مدھم ہوتی گئی۔
ان کا وجود دھند میں تحلیل ہونے لگا۔ مسٹر جوزف تڑپ اٹھے، چیخنا چاہتے تھے، انہیں روکنا چاہتے تھے، مگر ان کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ وہ بے بسی سے اپنی محبت کو، اپنے پچھتاوے کو، اپنی اذیت کو خود سے دور جاتے مٹتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر ایک جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ تیزی سے اٹھ بیٹھے، ان کا پورا وجود پسینے میں شرابور تھا۔ سانسیں بے ترتیب تھیں اور دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ کمرے کی پرتعیش حقیقت، قیمتی فانوس کی مدھم روشنی اور ریشمی چادروں کی نرمی بھی اس بھیانک خواب کے اثر کو، اس شدید تکلیف دہ احساس کو زائل نہ کر سکی جو ان کی روح تک کو چھلنی کر گیا تھا۔ افق کی آواز، ان کے آنسو، ان کی التجا، سب کچھ ان کے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ کابوس ختم ہو چکا تھا مگر اس کی چھوڑی اذیت ابھی شروع ہوئی تھی۔ وہ گہرے سانس لے رہے تھے جب اچانک عقب سے آواز ابھری، جوزف! یہ محبت بھری آواز افق کی نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اسی بیڈ پر روزینہ بیٹھی تھی، ان کی پہلی بیوی، ان کی فرما بردار اور وفادار۔ وہ جوزف کو دیکھ کر مسکرائیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ روزینہ بیڈ پر لیٹے اس ننھے سے وجود کو ہاتھ سے تھپک رہی تھیں۔ وہ ننھا وجود نسا کا تھا۔ وہ اس کے پیدا ہوتے ہی چل بسی تھیں۔ دیکھو، یہ کتنی خوبصورت اور نازک ہے۔ وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہی تھیں کہ نسا کی نیند میں خلل نہ پڑ جائے۔ ادھر آئیں، اسے چھو کر دیکھیں، بہت ملائم ہے۔ وہ بول رہی تھی اور مسٹر جوزف پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے ان کی جانب بڑھنے لگے، خشک پپڑی زدہ ہونٹ اور کانوں میں دھڑکتا دل۔ جیسے ہی انہوں نے نسا کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھایا، روزینہ نے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تم نے مار دیا، تم قاتل ہو، تم نے میری بچی کو مار دیا۔ وہ چیخ چلا رہی تھیں۔ مسٹر جوزف نے نسا کے وجود کی طرف دیکھا جہاں صرف خون ہی خون تھا۔ یہ نہایت خوفناک منظر تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر ایک جھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ گلاس ونڈو سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ صبح ہو چکی تھی۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر سر چکرا گیا۔ رات کی نیند کی گولیوں نے انہیں ساری رات کابوس کی وادی میں پھنسائے رکھا۔ ان کی اپنی سوچیں بری شکلیں لیے انہیں ڈستی رہیں۔ ایک مضبوط، مہان، مشہور پروڈیوسر ہر رات نیند کی گولیاں لے کر سوتا تھا۔ سرد و جامد دکھنے والے اس شخص کی کہانی ایسی ہی تھی، المناک، جنہوں نے اپنی 2 بیویوں کو کھویا تھا۔ مزید کسی کو کھونے کے ڈر سے انہوں نے اپنی اولاد کو اپنے ہاتھوں میں قابو کر کے رکھنا چاہا، مگر کیا ہوا؟ عنکبوت کا گھر کبھی بھی اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ ہمیشہ قائم رہے۔ بھرم ٹوٹ چکا تھا، گھر بکھر چکا تھا۔ جوزف پیلس اس وقت خالی پڑا تھا کیونکہ وہاں مسٹر جوزف کے علاوہ کوئی نہیں تھا اور کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا۔ انہوں نے نسا سے ملنے کی بہت کوشش کی مگر اس نے انکار کر دیا۔ اس کی حالت اب بہتر تھی۔ جارج کا ایڈمبرا میں الگ گھر تھا، وہ انہیں وہیں لے گیا تھا۔ نینی، جارج، نسا وہیں رہ رہے تھے۔ کبھی کبھار ولیم بھی آ جاتا تھا، اگر نہیں آتا تھا تو مسٹر جوزف نہیں تھے۔ نسا ان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور مسٹر جوزف کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ان کی فلم کی کامیابیوں میں جارج ساتھ تھا مگر وہ بھی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ سب ان سے ناراض تھے، سب ڈھیروں شکوے کرنا چاہتے تھے مگر خاموش تھے، بالکل چپ۔ اور یہ چپ تو مسٹر جوزف کو بھی لگ گئی تھی۔ وہ سر اٹھائے سب سے مل رہے تھے۔ ان کا وجود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا مگر دنیا نے انہیں کھڑے دیکھا تھا کیونکہ ٹوٹ کر بکھرنا ان کی فطرت نہیں تھی۔ ایڈمبرا کی شامیں اب سرد اور نم ہوتی تھیں۔ پتھریلی گلیاں صدیوں پرانی کہانیوں کا بوجھ اٹھائے خاموش کھڑی رہتیں اور ہوا میں ایک اداسی سی گھلی رہتی جو دل کو چھو جاتی۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا۔ ایڈمبرا کی گلیوں میں اس مہینے کا تقدس شاید عام آنکھ کو نظر نہ آتا ہو مگر کچھ دل تھے جو اس کی روح کو محسوس کر رہے تھے، وہ جو مسلمان تھے۔ نیل کا کیفے ایڈمبرا کی ایک مصروف گلی کے نکڑ پر واقع تھا۔ یہ گرم جوش اور دوستانہ جگہ تھی جہاں مختلف طرح کے لوگ آتے تھے، یہاں کام کرتے۔ ولیم نے اپنا خاندانی نام بھلے نہ چھوڑا ہو لیکن اس کی زندگی کا انداز
مکمل طور پر بدل گیا تھا۔ ہر روز اس کے ذہن میں مسٹر جوزف کا ایک ہی جملہ گونجتا، تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانا ہے تو مجھے جیت کر جاؤ۔ اس شرط کا مطلب واضح تھا۔ ولیم جانتا تھا کہ اسے اپنے باپ کا دل جیتنا تھا، لیکن سال ہونے والا تھا، وہ ان کا دل نرم نہیں کر پایا تھا۔ یہ ایک مشکل جدوجہد تھی اور ولیم اسے اپنی بساط کے مطابق لڑ رہا تھا۔ رمضان کا مہینہ ولیم کے لیے خاص تھا۔ وہ روزہ رکھتا تھا۔ اس ماہ میں اس نے اپنی چھوٹی سی کمائی کا ایک حصہ ایک ایسے کام پر خرچ کرنا شروع کیا جو اس کے دل کے بہت قریب تھا۔ وہ روزانہ ڈھیر ساری کھجوریں خریدتا، کبھی کھانے کی اشیاء، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پیکٹس بناتا۔ ہر پیکٹ میں چند کھجوریں ہوتی اور کبھی کھانے کی دوسری چیزیں، اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی چٹکی لگائی ہوتی۔ اس چٹ پر لکھا ہوتا تھا، میرے لیے دعا کریں کہ میں جلد اپنی بیوی سے مل سکوں، میرے لیے دعا کریں کہ میرے باپ کا دل نرم پڑ جائے۔ ڈھیروں پیکٹس اور ایسی ڈھیروں دعائیں۔ ہر شام مغرب کا وقت قریب آتے ہی ولیم کیفے سے نکلتا اور ایڈنبرا کی گلیوں میں پھیل جاتا۔ وہ ان لوگوں کو یہ پیکٹس بانٹتا جو کام سے تھکے ہارے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہوتے یا راہ چلتے مسافر ہوتے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سکون بھری مسکراہٹ ہوتی۔ مسٹر جوزف کا دل جیتنا ایک ایسا کام تھا جس میں اس کی جسمانی طاقت کا کوئی لین دین نہیں تھا۔ یہ خالص تھا اور اسے خالص طریقے سے ہی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ وہ مرد جو کہتے ہیں کہ باپ نہیں مانتا، ماں باپ نہیں مانتے، کیا انہوں نے اتنے جتن کیے؟ کیا انہوں نے اتنا کچھ سہا؟ کیا انہوں نے اپنے ماں باپ کا دل جیتنے کے لیے اتنی کوششیں کیں؟ نہیں؟ پھر مت کہو کہ تم نے اپنی محبت کے لیے ڈھیروں کوششیں کیں، کیونکہ تم نے کچھ نہیں کیا۔ سب وہ نہیں سہ سکتے جو ولیم نے سہا، سب وہ نہیں کر سکتے جو ولیم نے کیا۔ ہاں، سب ولیم ولی نہیں بن سکتے۔ لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھتے۔ ایک دراز قد کا آدمی، مضبوط جسامت والا، جس کے چاند جیسے خوبصورت چہرے پر بائیں گال پر ٹانکوں کا ایک واضح نشان تھا۔ یہ نشان کسی حادثے کا نہیں لگتا تھا، یہ کسی گہرے زخم کا نشان تھا، جو کچھ آنکھوں کو کسی مجرم کے چہرے پر بنے نشان جیسا لگتا۔ لیکن جب وہ اس کے ہاتھ سے کھجوروں کا پیکٹ لیتے اور جب ان کی نظر اس پر لگی چٹ پر پڑتی تو ان کے چہروں پر بے اختیار ایک نرم مسکراہٹ پھیل جاتی۔ وہ ولیم کو دوبارہ دیکھتے۔ اب ان کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ ایک ہمدردی اور محبت کی چمک ہوتی۔ کچھ لوگ اس سے شکریہ کہتے، کچھ سر ہلا کر خاموشی سے دعا کا وعدہ کرتے اور کچھ کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ ایک اجنبی شہر میں ایک اجنبی شخص جو چند کھجوروں اور کھانے کی چیزوں کے بدلے اپنے سب سے قیمتی رشتے سے ملنے کی دعا مانگ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جو دلوں کو چھو جاتا تھا۔ نیل کیفے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھتا، اس کا گلا بھر آتا۔ وہ ولیم کا دوست تھا اور شاید اس کی موجودہ مشکل کا بالواسطہ طور پر ذمہ دار بھی۔ وہ لمحہ، وہ ندامت، وہ احساس جرم اسے آج تک کوچوکے لگاتا تھا۔ اس نے ولیم کی آزادی چھیننے میں اپنا کردار ادا کیا تھا، اور آج وہ دیکھ رہا تھا کہ ولیم اس قربانی کو کیسے ایک مثبت شکل دے رہا تھا، کیسے اس درد کو دوسروں سے جڑنے کا ذریعہ بنا رہا ہے۔ نیل سے رہا نہ گیا۔ مغرب کا وقت تھا اور ولیم ابھی آخری چند پیکٹس بانٹ رہا تھا۔ نیل کیفے سے نکلا، تیزی سے چلتا ولیم کے پاس پہنچا۔ ولیم نے اسے دیکھا اور مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ میں وہ تھکاوٹ اور روزے کی پیاس نمایاں تھی، لیکن دل کی چمک موجود تھی۔ میرے لیے دعا کرنا۔ ولیم نے پیکٹ اس کی جانب بڑھایا۔ نیل نے کچھ کہے بغیر ولیم کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ وہ اسے مضبوطی سے گلے لگائے کھڑا رہا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ رو رہا تھا، اپنے کیے پر، ولیم کی تکلیف پر، اس کی استقامت پر اور اس لمحے کی محبت پر۔ مجھے معاف کر دو ولیم۔ نیل کی آواز آنسوؤں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ مجھے بہت افسوس ہے۔ اسے معافی کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر اس نے آج معافی مانگی تھی۔ ولیم نے اس کی پیٹھ تھپکی۔ اس کے چہرے پر کوئی شکوہ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ نیل نے جو کیا شاید خوف میں کیا یا ناسمجھی میں کیا۔ کوئی بات نہیں نیل، ولیم نے دھیمے سے کہا۔ اس کی آواز میں وہ گہرائی تھی جو تہخانے کی تنہائی نے دی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے گلے لگے رہے۔
ایڈمرا کی سرد ہوا ان کے گرد چکر لگا رہی تھی اور مغرب کی اذان کا وقت قریب آ رہا تھا۔ ایک دوست کی ندامت، دوسرے کا صبر، ایک نامکمل رشتے کی کہانی اور ایمان کی یہ چمک، یہ سب اس منظر میں گندھا ہوا تھا۔ ولیم نے اپنے درد کو دوسروں کے لیے دعا میں بدل دیا تھا، اور اس کے چہرے کا داغ جو کبھی مجرم کا نشان لگ سکتا تھا، اب اس کے صبر اور ایمان کی ایک خاموش گواہی بن گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے ابھی لمبا سفر طے کرنا ہے، اپنے باپ کا دل جیتنا ہے، لیکن ہر روزے کے ساتھ، ہر دعا کے پیکٹ کے ساتھ وہ اپنی منزل کے قریب ہو رہا تھا۔ جب کچھ دیر بھی نیل نے اسے نہیں چھوڑا تو ولیم نے جھٹکے سے الگ کیا۔ پرے مرو، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ وہ مزید ایموشنل نہیں رہ سکتا تھا۔ بڑی مشکلوں سے نسا سنبھلی تھی۔ جیکب سے اس کی طلاق کا کیس چل رہا تھا۔ وہ اب اپنی نارمل زندگی میں لوٹ رہی تھی۔ جارج بھی پہلے سے بہتر تھا۔ مسٹر جوزف گہری خاموشی میں ڈوب گئے تھے اور ولیم اب اس ماحول سے اکتا گیا تھا۔ وہ رونا رلانا مزید نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور کس کی جگہ ہے؟ نیل نے کمر پر ہاتھ رکھے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا۔ میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ مغرب کا وقت تھا۔ یہاں اذان تو نہیں ہوتی تھی، اس لیے ولیم کیفے کی جانب بڑھا تاکہ روزہ افطار کر سکے۔ بتاؤ مجھے کس کی جگہ ہے یہ؟ نیل نے اس کا ہاتھ پکڑا، یوں جیسے وہ اس کی محبوبہ ہو۔ تم تو چپک ہی گئے ہو، پیچھے ہٹو۔ ولیم نے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ اچھا اچھا، اب سمجھا۔ نیل اس کے پیچھے لپکا۔ وہ ہر رات جو تم سوتے ہوئے بڑبڑاتے ہو، وہ سب کیا ہے؟ کہیں تمہارا دماغ پھر سے تو خراب نہیں ہو رہا؟ ولیم ایک جھٹکے سے رکا اور نیل اس سے ٹکرا گیا۔ اب وہ اسے خشمگین نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ اوکے اوکے، سمجھ گیا۔ اس نے لبوں پر انگلی رکھی تو ولیم بنا کچھ کہے کیفے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے ہی خباثت بھری مسکراہٹ لیے نیل داخل ہوا اور کیفے کا دروازہ بجتے ہوئے ونڈ چام ہی آواز میں بلند ہو گیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور کیفے انسانی وجود سے خالی پڑا تھا۔ ہر طرف ایک گہری خاموشی تھی جسے صرف باہر گرتی برف کے نرم پھسلنے کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ ولیم اندر اکیلا بیٹھا تھا، ساکت، جیسے وقت تھم گیا ہو۔ پتھریلی گلیاں اس وقت سنسان تھیں، ان پر برف کی ایک سفید چادر آہستہ آہستہ تن رہی تھی۔ بے چینی اس کے اندر رینگ رہی تھی۔ وہ اٹھا اور کیفے سے باہر نکل کر داخلی دروازے کی اوٹ میں بیٹھ گیا۔ سردی تھی مگر اسے محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کئی لمحے وہ پورے چاند کی روپہلی رات میں گرتی برف باری کو دیکھتا رہا، جو سفید تھی، بہت سفید۔ اس کے دل میں انجانے خدشے ناک بن کر پھنکار رہے تھے۔ اگر مسٹر جوزف کا دل کبھی نرم نہیں ہوا، اگر وہ انہیں جیت نہیں پایا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ پاکستان کیسے جائے گا جہاں اس کا دل اٹکا ہوا تھا؟ وہ فجر سے کیسے ملے گا، جس کا خیال آتے ہی ایک میٹھی چبھن دل میں اٹھتی تھی؟ بہت سارے سوال تھے جو اژدہوں کی مانند اسے ڈس رہے تھے، اس کے سکون کو نگل رہے تھے۔ اسے اپنے سر میں درد کی ایک تیز ٹیس اٹھی ہوئی محسوس ہوئی اور اس نے نڈھال ہو کر اپنا سر دروازے سے ٹکا لیا۔ آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ ان سلگتے سوالوں کے جال میں مزید الجھتا، اچانک اس کے دائیں جانب سے ایک مانوس آواز ابھری۔ ہائے! اس نے چونک کر رخ موڑا اور اس کی سانسیں جیسے حلق میں ہی اٹک گئیں۔ اس کے دائیں جانب بیٹھی وہ تھی فجر۔ اس نے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھا، یقین جیسے ساتھ چھوڑ گیا تھا۔ مجھے یاد کیا؟ فجر نے مسکرا کر پوچھا، یوں جیسے وہ اسے بہت قریب سے جانتی ہو، جیسے ان کا ساتھ برسوں کا ہو۔ ولیم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ ہاں، بہت یاد کیا۔ جب سے اس کی ذہنی بیماری ٹھیک ہوئی تھی، جب سے وہ لرزتے ہیلوسینیشنز ختم ہوئے تھے، نینسی اور فجر دونوں نے آنا بند کر دیا تھا۔ بیماری کے ساتھ ساتھ ان کا ساتھ بھی چلا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تنہائی کا ایک نہ ختم ہونے والا احساس اسے گھیر گیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں میں؟ فجر نے ایک اور سوال کیا۔ ولیم اسے بس دیکھے گیا۔ اس کے چہرے سے نظریں ہٹانا ناممکن تھا۔ اس کی ہیزل آنکھیں اس وقت پورے چاند کی روشنی اور برف کی چمک میں ستاروں کی طرح جگمگ کر رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔
اس کے سوال کے جواب میں ولیم نے یک لفظی جواب دیا جو اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلا تھا، بریتھ ٹیکنگ۔ اس پر فجر کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی برف باری کی خاموشی میں کسی جادوئی گھنٹی کی مانند گونجی۔ پھر وہ اٹھی اور ولیم کا ہاتھ پکڑ کر اسے کیفے کے دروازے سے باہر سفید ہوتی گلی میں لے آئی۔ ڈانس کرو گے؟ سفید میکسی میں ملبوس فجر بالکل ویسی ہی لگ رہی تھی جیسی وہ اسے اپنے خوابوں میں دیکھنا چاہتا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا لباس اور چہرہ دمک رہا تھا۔ ولیم نے کانپتے ہاتھوں سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور برف باری کے نرم پردے میں ان کا رقص شروع ہوا۔ قدم بے ساختہ اٹھ رہے تھے۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے۔ برف کے گرتے ذرات ان کے بالوں، کندھوں اور لباس پر جم رہے تھے۔ دنیا جیسے تھم گئی تھی، صرف وہ تھے اور ان کے گرد رقص کرتی برف۔ کہ منظر ایک ابدی لمحے میں بدل گیا جو کافی دیر تک چلتا رہا، خوبصورت، سحر انگیز، ناقابل یقین۔ ولیم، ولیم صاحب! کوئی تھا جو اسے کندھے سے ہلا کر پکار رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ وہیں کیفے کے دروازے میں بیٹھا تھا جہاں وہ درد سر اور پریشانی کے عالم میں سر ٹکا کر بیٹھا تھا۔ برف باری اب بھی ہو رہی تھی، گلیاں اب بھی سنسان تھیں۔ فجر وہاں نہیں تھی، وہ سو گیا تھا، اور جو کچھ اس نے دیکھا تھا وہ ایک حسین خواب تھا۔ برف باری کا رقص، فجر کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی چمک، سب ایک خواب کا حصہ تھا۔ تنہائی کے احساس نے ایک بار پھر اسے آ گھیرا، لیکن اپنے قریب کھڑے جوزف پیلس کے پرانے ملازم کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ صاحب آئے ہیں۔ ملازم کی آواز پر اس نے دیکھا تو کچھ فاصلے پر مسٹر جوزف کی چمچماتی لمبی گاڑی کھڑی تھی اور وہ گاڑی سے باہر تھے۔ انہیں اس وقت یہاں دیکھ کر ولیم کا دل دھڑک اٹھا۔ ان کے چہرے پر وہی رعب اور سنجیدگی تھی جو ہمیشہ سب کو مرعوب کرتی آئی تھی۔ حیرت کا ایک تیز جھٹکا اس کے وجود میں دوڑا۔ یہ خواب نہیں تھا، یہ سچائی تھی۔ وہ فوراً اٹھا اور مسٹر جوزف کی طرف لپکا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈیڈ، آپ ٹھیک ہیں؟ آواز حلق میں ہی اٹک کر رہ گئی۔ مسٹر جوزف اسے خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں کچھ تھا جسے ولیم پڑھ نہیں پایا، شاید تھکن، شاید پچھتاوا، شاید محبت۔ پھر انہوں نے آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ان کے ہاتھ میں ایک فائل تھی، صاف ستھری، اور اس کے اوپر ولیم کا پاسپورٹ رکھا تھا، چاندنی میں ہلکا سا چمکتا ہوا۔ مسٹر جوزف کی بھاری جانی پہچانی آواز گونجی، جس میں حیرت انگیز طور پر سختی کے بجائے ایک عجیب سی نرمی تھی۔ تم آزاد ہو۔ ولیم کو لگا جیسے وہ ابھی بھی خواب ہی دیکھ رہا ہے۔ سچائی اتنی خوبصورت، اتنی اچانک ہو سکتی تھی۔ وہیں اس گلی میں، برف باری میں، اس کے باپ نے اسے آزادی دے دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیر آئی، لیکن حیرت کے مارے ایک آنسو بھی نہیں گرا۔ وہ نم آنکھوں، کھلے منہ اور بے یقین دل کے ساتھ مسٹر جوزف کو دیکھے گیا۔ اس نے انہیں دیکھا۔ ظاہری طور پر وہ اب بھی وہی رعبدار شخصیت تھے جنہیں دیکھ کر فخر ہوتا تھا۔ وہی سیدھا قد، وہی باوقار چہرہ، وہی مضبوط ہاتھ۔ مگر ولیم کو آج محسوس ہوا تھا کہ اندر سے وہ کتنے ٹوٹ پھوٹ چکے تھے۔ وقت اور شاید غلط فیصلوں نے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ آج وہ انہیں دیکھ کر مرعوب نہیں ہوا، فخر محسوس ہوا۔ ڈیڈ، اس نے دوبارہ پکارا۔ اب کی بار آواز میں التجا اور محبت دونوں شامل تھے۔ اس بار مسٹر جوزف نے کوئی ہچکچاہٹ نہیں دکھائی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ولیم کو گلے لگا لیا، اور بس اس ایک گلے میں ولیم جیسے ٹوٹ پھوٹ کر بکھر گیا۔ وہ اپنے باپ کی مضبوط باہوں میں سما گیا تھا۔ وہ باپ جس کا دل جیتنے کے لیے وہ دنیا کے دوسرے کونے میں آ گیا تھا، جس کی محبت کے چند لمحوں کے لیے وہ ترس گیا تھا، آج اس کے باپ نے اسے گلے لگایا تھا۔ یہ جذبات دنیا کے ایسے جذبات تھے جو ناقابل بیان تھے۔ خوشی، حیرت، سکون، محبت، پچھتاوا، سب ایک ساتھ مل کر اس کے اندر ایک طوفان برپا کر رہے تھے۔ وہ اپنے باپ کے کاندھے پر سر رکھے رو رہا تھا، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح، تڑپ تڑپ کر، جیسے برسوں کی پیاس ان آنسوؤں سے بجھا رہا ہو۔ اس کی سسکیاں سرد رات کی خاموشی میں گونج رہی تھیں۔ مسٹر جوزف نے
اس کی کمر تھپتھپائی، ان کی آواز پہلے سے زیادہ نم تھی۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا ولیم، مجھے ڈر تھا میں افق کی طرح تمہیں بھی کھو دوں گا۔ ان کی آواز میں گہرا درد تھا۔ ولیم نے سر اٹھائے بغیر کہا، اس کی آواز آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ میرے ڈیڈ ہیں، مجھے آپ سے محبت ہے، میں آپ کو کیوں چھوڑوں گا؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، جوزف پیٹرسن کا بیٹا۔ جذبات کا ایک زوردار ریلا بہتا رہا۔ باپ اور بیٹے برسوں بعد اس سرد رات میں ایڈنبرا کی ایک گلی میں ایک دوسرے کی باہوں میں اپنے اندر کے سارے بند توڑ رہے تھے، توڑ کر رو رہے تھے۔ جب طوفان تھما تو وہ دونوں اسی کیفے کے دروازے میں جہاں ولیم تھوڑی دیر پہلے بیٹھا خواب دیکھ رہا تھا، دوبارہ بیٹھ گئے۔ ولیم نے اپنا چہرہ صاف کیا، آنکھیں سرخ تھیں۔ اس نے مسٹر جوزف کو بتایا کہ اسے بچپن کے واقعات یاد آ گئے تھے۔ موم کہتی تھیں آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مسٹر جوزف کے چہرے پر ایک نرمی آئی جو ولیم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھا کر ولیم کی گردن پر رکھا، پھر کچھ دیر بعد جیسے ایک بہت اہم بات یاد آئی ہو، انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا، کیسی ہے وہ؟ ولیم کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ایک چمک ابھر آئی۔ فجر کا خیال آتے ہی اس کا دل پھر سے روشن ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، موم جیسی۔ یہ ایسا جواب تھا کہ مسٹر جوزف نے مسکرا کر منہ بھینچا، گہری سانس لے کر آنکھوں کی نمی کو واپس پیا۔ جاؤ اور اسے لے کر آؤ۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ولیم بھی ان کے ساتھ ہی اٹھا۔ میں تمہارا انتظار کروں گا۔ انہوں نے ولیم کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آواز میں ڈر تھا، کہیں نہ کہیں ڈر تھا اگر وہ واپس نہ آیا تو۔ ولیم نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ جو آپ کا حکم۔ وہ چمکتی آنکھیں لیے مسکرایا تو مسٹر جوزف اس کا گال تھپ تھپا کر واپس گاڑی کی جانب پلٹ گئے۔ ان کا وفادار ملازم ان کے ساتھ تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے اور پھر چلے گئے۔ ولیم وہیں کھڑا رہ گیا، اور جب دوبارہ اپنے ڈاکیومنٹس اور پاسپورٹ پر نظر پڑی تو جیت کی خوشی کے پیش نظر اس کی پرجوش چیخ پورے ایڈنبرا میں گونج گئی۔ یہ شام کا وقت تھا، سورج غروب ہو چکا تھا اور ایڈنبرا پر شام کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ ولیم کیفے میں معمول کے کاموں میں مصروف تھا۔ وہ کاؤنٹر صاف کر رہا تھا۔ پاکستان جانے کی ٹکٹ 2 دن بعد کی تھی۔ دل میں ایک عجیب سے بے چینی اور خوشی کا ملا جلا احساس تھا۔ جانے سے پہلے بہت سارے کام نمٹانے تھے، سب سے ملنا تھا، سب کو الوداع کہنا تھا، اور ان سبھی کاموں کی فہرست ذہنی طور پر ترتیب دے رہا تھا کہ تبھی اسے ایک زوردار ہارن کی آواز سنائی دی۔ پہلے تو اسے لگا کوئی گاہک ہوگا جو بے صبری کا مظاہرہ کر رہا ہے، مگر جب ہارن لگاتار بجتا رہا اور تھمنے کا نام نہ لیا تو ولیم کو کچھ عجیب لگا۔ وہ کام چھوڑ کر باہر کی جانب بڑھا۔ کیفے کے سامنے سڑک پر وہ منظر تھا جس کی اسے توقع نہیں تھی۔ نیل ایک چمچماتی سیاہ BMW کے ساتھ کھڑا تھا۔ گاڑی نئی لگ رہی تھی اور شام کی روشنی میں اس کا رنگ ایسے چمک رہا تھا جیسے ابھی شو روم سے نکلی ہو۔ ولیم حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ نیل کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی ہوا میں اچھالی جو سیدھی ولیم کے ہاتھ میں آئی۔ تمہارے لیے، نیل نے صرف اتنا کہا۔ ولیم چابی ہاتھ میں لیے ساکت کھڑا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نیل کی برسوں کی محنت کی کمائی تھی۔ کیفے میں دن رات ایک کر کے چھوٹی چھوٹی بچتوں سے نیل نے یہ گاڑی خریدی تھی اور یہ ولیم کے لیے تھی۔ نیل جانتا تھا کہ ولیم ایک رئیس باپ کی اولاد تھا۔ اسے ایک وقت پر گاڑیوں کا کتنا شوق تھا۔ یہ تحفہ صرف ایک گاڑی نہیں تھی، یہ دوستی کا، سمجھ کا اور بے لوث محبت کا اظہار تھا۔ ڈرفٹنگ؟ نیل نے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو ولیم کی آنکھوں میں تھی۔ ولیم نے کوئی لفظ نہیں کہا۔ اس نے اپنے کام وہیں چھوڑے، کاؤنٹر پر ایک نظر ڈالی جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ سب انتظار کر سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک اٹھی، ایک جنون۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھا۔ جب ایسی گاڑی ہو، چابی ولیم کے پاس ہو اور سڑک پر کچھ لمحوں کی آزادی ہو تو ڈرفٹنگ کیسے نہ ہو سکتی تھی؟ ایسے وقت میں صرف ولیم کی سپیڈیں دیکھنے والی ہوتی تھیں۔ اس سے پہلے وہ گاڑی میں بیٹھتے، اچانک ان کے عقب سے ایک آواز ابھری۔ پلٹ کر دیکھا تو جارج کھڑا تھا۔
کیا میں تم لوگوں کو جوائن کر سکتا ہوں؟ اس کی آنکھوں میں التجا تھی۔ نیل اور ولیم نے بیک وقت سر ہلایا۔ وہ خوشی سے آگے بڑھا۔ وہ تینوں گاڑی میں بیٹھے۔ چمڑے کی سیٹوں کی خوشبو اور نئی گاڑی کا احساس دل میں ایک نئی لہر دوڑا گیا۔ ولیم نے گاڑی سٹارٹ کی۔ انجن کی دھیمی گڑگڑاہٹ ایک خوبصورت موسیقی لگی۔ انہوں نے شہر سے کچھ باہر ایک نسبتاً سنسان سڑک کا رخ کیا۔ سڑک خالی تھی۔ ولیم نے ایک گہری سانس لی اور پھر پاؤں ایکسیلیٹر پر رکھ دیا۔ گاڑی کی رفتار تیز ہونے لگی۔ ڈرفٹنگ۔ یہ صرف گاڑی چلانا نہیں تھا، یہ گاڑی کو کنٹرولڈ انداز میں بے قابو کرنا تھا۔ یہ فزکس کے قوانین کو چیلنج کرنا اور پھر انہیں اپنی مرضی کے مطابق موڑنا تھا۔ یہ وہ سڑک تھی جہاں اکثر لوگ ڈرفٹنگ کرتے تھے اور اس وقت بھی کرتے نظر آ رہے تھے۔ ان میں وہ تینوں بھی شامل ہو گئے۔ جیسے ہی سڑک پر ایک موڑ آیا، ولیم نے مہارت سے اسٹیئرنگ کو تیزی سے ایک طرف موڑا۔ اسی لمحے ہینڈ بریک کو ایک جھٹکا دیا اور پھر فوراً ایکسیلیٹر پر زور دیا۔ پچھلے ٹائروں نے سڑک پر اپنی گرفت کھو دی۔ ایک تیز چیخ کی آواز آئی۔ یہ ٹائروں کے سڑک سے رگڑ کھانے کی آواز تھی۔ گاڑی کا پچھلا حصہ کنٹرولڈ انداز میں پھسلنے لگا۔ وہ ڈرفٹ میں داخل ہو چکے تھے۔ گاڑی ایک زاویے پر پھسل رہی تھی مگر ولیم کے ہاتھ اسٹیئرنگ پر اور پاؤں ایکسیلیٹر پر مکمل کنٹرول میں تھے۔ اسے گاڑی کی سمت برقرار رکھنے کے لیے اسٹیئرنگ کو مسلسل الٹی سمت میں موڑنا پڑ رہا تھا، کاؤنٹر اسٹیئرنگ، اور ایکسیلیٹر سے پچھلے پہیوں کی رفتار کو کنٹرول کرنا تھا۔ اگر ایکسیلیٹر زیادہ دب جاتا تو گاڑی بے قابو ہو کر گھوم جاتی، اگر کم ہو جاتا تو ڈرفٹ ختم ہو جاتی۔ یہ مہارت، رد عمل کی تیزی اور گاڑی کی سمجھ کا کھیل تھا۔ گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی، پہیے چیختے ہوئے ایک خوبصورت اور خطرناک رقص پیش کر رہی تھی۔ منظر دھندلا رہا تھا۔ ولیم، جارج اور نیل کے چہروں پر جوش تھا۔ ان کی چیخیں خوشی اور جوش سے بھری ہوئی گاڑی کے اندر گونج رہی تھیں۔ نیل ہنس رہا تھا، جارج چیخ رہا تھا اور ولیم مکمل کنٹرول میں مسکرا رہا تھا۔ گاڑی ایک موڑ سے دوسرے موڑ میں ڈرفٹ ہوتی گئی۔ ٹائروں کی چیخیں رات کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ یہ آزادی کا، جنون کا اور بے فکری کا لمحہ تھا۔ وہ تینوں دنیاؤں مافیہا سے بے خبر صرف اس لمحے میں جی رہے تھے جہاں صرف گاڑی، سڑک اور ان کا جوش تھا۔ کچھ دیر ان کی گاڑی اسی طرح سنسان سڑک پر ڈرفٹنگ کرتی رہی۔ ان کی چیخیں اور ہنسی اس رات کی فضا میں شامل ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ولیم نے پاکستان جانے سے پہلے پرانی زندگی کا ایک آخری پرجوش باب بند کیا، کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والا باب کتنا تباہ کن تھا۔ شام کا وقت ڈھل رہا تھا اور ایئرپورٹ پر مسافروں کی گہما گہمی تھی۔ لاؤنج میں اعلان گونج رہے تھے، لوگوں کے چلنے پھرنے کی آوازیں تھیں اور فضا میں رخصت ہونے اور ملنے والوں کے جذبات کا ایک انوکھا امتزاج تھا۔ ایک طرف جدائی کا غم تھا تو دوسری طرف نئی منزلوں کا اشتیاق۔ اسی گہما گہمی میں ایک طرف نینی، جارج، جینی، نیسا، نیل، پال اور عیسیٰ ماموں کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر ملے جلے تاثرات تھے۔ وہ اپنے پیارے ولیم کو الوداع کہنے آئے تھے۔ آج وہ پاکستان جا رہا تھا، ایک ملک جہاں اس کا دل بسیرا کرتا تھا۔ یہ اس کی زندگی کا ایک نیا، اندیکھا باب تھا جو اب کھلنے والا تھا۔ سب باری باری ولیم کو گلے مل رہے تھے۔ کوئی سفر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کر رہا تھا، کوئی محتاط رہنے کی ہدایت دے رہا تھا، کوئی بس خاموشی سے دعائیں دے رہا تھا۔ جارج کے چہرے پر فخر تھا، جینی کی آنکھیں نم تھیں، نسا کی ہنسی میں بھی جدائی کی کسک تھی، پال سنجیدہ تھا اور عیسیٰ ماموں کے چہرے پر اطمینان تھا۔ جب نیل کی باری آئی تو اس نے ولیم کو مضبوطی سے گلے لگایا۔ ان کی دوستی نے کئی کڑے وقت دیکھے تھے۔ نیل کے لہجے میں شرارت تھی مگر آنکھوں میں گہری چاہت۔ دل والے دلہنیا لے کر آنا، نہیں تو مت آنا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سب ہنستی ہے۔ ولیم کی ہنسی جس میں بہت کچھ پوشیدہ تھا۔ دعا کرو دلہنیا مان جائے، اس نے جواب دیا۔ ان چند لفظوں میں فجر کا ذکر تھا، اس کی امید تھی اور ایک نامعلوم مستقبل کا چیلنج بھی۔ آخری بار سب کو دیکھا، ایک مسکراہٹ دی جو آنکھوں تک نہیں پہنچی، اور پھر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ قدم بھاری تھے مگر منزل واضح تھی۔ وہ چلتا گیا،
ایئرپورٹ کی راہداریوں میں گم ہوتا گیا۔ چند قدم چل کر وہ رکا، پلٹ کر دیکھا۔ اس کے سبھی پیارے ابھی بھی وہیں کھڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، چہروں پر اداسی تھی۔ ولیم کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ہاتھ ہلا کر انہیں الوداع کہا اور پھر خاص طور پر نیل کو مخاطب کیا۔ نیل، اس نے پکارا۔ نیل نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میری بیلا کا خیال رکھنا، ولیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بیلا، وہ سیاہ BMW جو نیل نے اسے دی تھی۔ نیل کے چہرے پر ایک چمک آئی۔ اس نے اس بات میں سر ہلا کر مسکرایا۔ گاڑی صرف گاڑی نہیں تھی، وہ ان کی دوستی کی نشانی تھی۔ ولیم پھر مڑا اور اندر کی جانب بڑھ گیا، اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی دنیا کی طرف۔ وہ سب اسے نم نظروں سے تب تک دیکھتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ ایئرپورٹ کی روشنیاں دمک رہی تھیں، جہازوں کے اترنے چڑھنے کی آوازیں تھیں، مگر ان سب کے لیے وقت تھم سا گیا تھا۔ آنے والا وقت کیسا تھا، کوئی اس سے واقف نہیں تھا۔ کیا ولیم دلہنیا لے کر واپس آئے گا؟ کیا اس کی زندگی آسان ہوگی؟ کیا وہ اپنے باپ کے دل میں مستقل جگہ بنا پائے گا؟ یہ سب سوالات تھے جن کا جواب صرف وقت کے پاس تھا، مگر اس لمحے ایڈنبرا ایئرپورٹ پر کچھ دل امید سے بھرے تھے اور کچھ جدائی کے غم سے بوجھل۔ ولیم کا جہاز آسمانوں کی وسعتوں میں گم ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، گہری سانس لے کر خود کو وقت کے بہاؤ پر چھوڑ دیا۔ ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔